بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران امریکہ اسرائیل جنگ بندی ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ یہ جنگ بندی میں توسیع بھی ہو جائے، اور ابھی تک تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن میری سیاسی تجزیہ میرا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میٹنگ ہو جائے گی، پھر صلح بھی ہو جائے گی، معاہدہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں زیادہ دیر ہوگی، پلوں کے نیچے سے زیادہ پانی گزر گیا اور کوئی مس ہیپ ہو گیا تو پھر اللہ معاف کرے، پھر تباہی ہے، پھر یہ تمام تر کوششیں جو ہیں رائیگاں چلی جائیں گی۔ ابھی تو کوششیں ہیں، واہ دنیا میں ہو رہی ہے وزیر اعظم کی، اور ساتھ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کون ہے؟ ایک سب ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کا نام ہے سینیٹر اسحاق ڈار، جو صبح شام جاگتا ہے، کام کرتا ہے، جس نے پوری دنیا میں غالباً بتا رہے تھے کوئی کتنے ہزار، کوئی 40,000 یا 50,000 کو بتا رہے تھے، میں نے کوئی امریکہ ایک تجزیہ کار کے اتنے ہزار کلومیٹر سفر طے کیا ہے اسحاق ڈار نے۔ تو ٹھیک ہے، رابطے ہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکل ہی آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کریڈٹ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ چلیں، اسلام آباد کی چاروں طرف سے اس وقت ہماری مسلح افواج، پولیس اور سیکورٹی کے اداروں کی تحویل میں ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امریکن بھی آ جائیں، ایرانی بھی آ جائیں، اور ایک بار مل بیٹھیں، اور خلاف توقع ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر کوئی معاہدہ بھی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، قبل سے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا رول تو ہے ہی۔ پاکستان نے ایران، سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت مختلف ملکوں سے رابطے بھی قائم کیے۔ ہمارا رابطہ مصر سے بھی ہے، ہمارا رابطہ یو اے ای سے بھی ہے، حالانکہ وہ کچھ ہم سے ناراض بھی ہے۔ لیکن ایک اب جب دوسرا دور شروع ہوا، جب امریکہ بھی آمادہ ہو گیا، اور ایک ایسا تاثر ملا ہے کہ شاید کسی وقت ٹرمپ خود آ جائیں، اور مجھے لگتا بھی یہ ہے کہ اگر ٹرمپ اس کا کریڈٹ خود لینا چاہیں تو وہ خود آ کر دستخط کر سکتے ہیں۔ پر ایک بڑا واقعہ ہے، ممکن ہے کئی خلیجی ممالک کے کئی سربراہان بھی آ جائیں تو پاکستان میں کی واہ تو نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کریڈٹ دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی کریڈٹ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو بھی ہے، اور پھر عسکری قوت کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گڈ ول استعمال کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ان کا بھی بات سنی جاتی ہے، امریکہ بھی سنتا ہے اور ایران بھی سن رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے بڑی نازک ہے۔ ایران بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے یہ ہو کہ انہوں نے کوئی لیٹ کر معاہدہ کیا ہے، کوئی انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے امریکہ کے سامنے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، حالانکہ نہ امریکہ نے جنگ جیتی ہے اور نہ ایران نے جیتی ہے۔ ایران کو انہوں نے تباہ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ایران امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس فائر پاور اتنا نہیں ہے جتنا امریکہ کے پاس ہے یا اسرائیل کے پاس،
لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس سے انہوں نے امریکہ کے دانت ضرور کھٹے کیے ہیں. یہ امریکن اتنے تو بہادر تو ہیں نہیں کہ وہ جا کر زمینی لڑائی کسی سے لڑ سکیں. وہ وہاں سے اپنے بحری جہازوں سے بیٹھ کر فائر تو کر سکتے ہیں، اور پھر جب اس کا جوابی فائر آتا ہے ایران کا تو پھر وہ پیچھے اس کے فائر سے بہت پیچھے فائر واپس چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں ان کی جرت نہیں ہے، خوف زدہ ہیں. تو امریکہ کو بھی اب نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کو جناب کچا کھا جائیں. ایران کے لوگ بہادر ہیں، اپنے مقصد کے لیے لڑنے والے ہیں، شہادت کے رتبے پہ جانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کا تیار ہے. لیکن میرا ایک مشورہ یہی ہے، ایران کو بھی تھوڑا سا اپنا دیکھیں، انہوں نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں، بڑے لوگ مروا دیے ہیں، شہادت ہوئی ہے لوگوں کی، بہت زیادہ ان کی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں. انہیں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے 5-10 سال لگ جائیں گے. اور امریکہ بھی اگر ایران کو تباہ برباد کر دے گا تو پھر کیا اس کو حاصل ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ان کو ایٹم بم بنانے سے تو نہ روک سکا، تباہ تو کر دیا، وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر بنائیں گے. ان کے کتنے سائنسدان شہید ہو چکے ہیں. یہ تو اب بڑی طے شدہ بات ہے کہ ایران امریکہ سے ڈرتا نہیں ہے اور کسی دباؤ میں آ کر وہ کوئی معاہدہ بھی نہیں کرے گا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو دنیا میں ایران. تو ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ایران کی قیادت تیار ہو جائے اور امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے جس پہ عمل درآمد ہو. میرا خیال یہ ہے کہ تھک تو دونوں گئے ہیں لڑائی کر کے، 40 دن سے زیادہ کی لڑائی ہوئی ہے. یہ 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہوا ہے یہ بھی اب ختم ہونے والا ہے. ممکن ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، اور لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں کو بیٹھ کر کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور اس ایگریمنٹ میں پاکستان کا رول بہت زیادہ ہے. میں بارہا جہاں وزیر اعظم کا اپنا مرتبہ ہے اس میں وہ ان کا رول ہے، جہاں آرمی چیف کا رول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، جو نائب وزیر اعظم کے منصب پر بھی فائز ہیں، وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات. میں نے جب بھی ان کو فون کیا پتہ لگا وہ جاگ رہے ہیں. ہر وقت وہ بیٹھے ہوتے ہیں، فون پر رابطے کر رہے ہیں، کسی کو ریسیو کر رہے ہیں، کہیں دنیا کے دورے کر رہے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے ہیں. اور بالآخر اس کا کریڈٹ ان کو بھی جائے گا. اگر ایران امریکہ کے درمیان کوئی صلح ہو جاتی ہے، کوئی جنگ بندی ہو جاتی ہے اب، تو اس کا کریڈٹ جہاں 2 بڑے عہدیداروں کو پہنچے گا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، وہاں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، سینیٹر محمد اسحاق ڈار، ان کو بھی کریڈٹ جائے گا. اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں دنیا کو امن کا امن ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر امن کا ایوارڈ بھی پاکستان کو ہی ملے گا. پھر اسی کو بھی جانا چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جانا چاہیے، عاصم منیر کو جانا چاہیے، اور پھر سینیٹر اسحاق ڈار کو جانا چاہیے. شکریہ.